آپ کیا کر رہے ہو؟ ہر فرد کہتا ہے، ہر شعبے سے متعلق شخص کہتا ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، دین کی اشاعت کر رہا ہوں، دین کی حفاظت کر رہا ہوں اور دین کو پھیلا رہا ہوں، میں یہ دینی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اور ہر آدمی اپنی جگہ میں قابل فخر کہلاتا ہے۔ کوئی سیاست میں ہے تو وہ قابل فخر ہے، کوئی مدارس کی میدان میں ہے تو وہ قابل فخر ہے، کوئی خانقاہی میدان میں ہے تو قابل فخر ہے، کوئی تبلیغ کی صورت میں ہے تو قابل فخر ہے، اور لوگ عزت سے اس کا نام لیتے ہیں کہ یہ دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے، یعنی اس پر تنقید کرے، تو اس کے ماننے والے اور اس کے چاہنے والے اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تنقید کا اس پر ہونے والی تنقید کا جواب دیتے ہیں اور اس کے مداح بن کے میدان میں کھڑے رہتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے تم کیا کرتے ہو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم دین کی خدمت کرنے والے کی نوکری کر رہے ہیں، غلامی کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، اس کی مداح کر رہے ہیں، اور اس کی مداح کر کے ہم اس شعبے کو بچا رہے ہیں۔ اگر اس شعبے کو بچانا ہے تو اس شخص کو بچانا پڑے گا، اگر یہ شخص نہیں بچا تو سیاست کا شعبہ نہیں بچے گا، یہ شخص نہیں بچا تو تبلیغ کا شعبہ نہیں بچے گا، یہ شخص نہیں بچا تو جہاد کا شعبہ نہیں بچے گا، یہ شخص نہیں بچا تو مدارس کا شعبہ نہیں بچے گا۔ ہم اس کی حفاظت کر کے در حقیقت اس شعبے کی حفاظت کر رہے تاکہ یہ محفوظ رہے، تو یہ شعبہ محفوظ رہے گا، اس پر تنقید برداشت نہیں کی جاتی، اس پر اعتراض برداشت نہیں کیا جاتا، اسے برا بھلا کہنا برداشت نہیں ہوتا، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اسے اچھا کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو؟ مجھے جواب میں کہا جاتا ہے ہم اس لیے کرتے کہ اس کی وجہ سے ہم دین کی بقا سمجھتے ہیں۔ میں اس بات کو سمجھانے کے بعد اگلی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں تقریر کر رہا ہوں، میرے سامنے ایک اسپیکر موجود ہے، میں گفتگو کرتا ہوں، میری آواز اس میں جاتی ہے اور اس میں آواز جانے کے بعد آپ تک وہ آواز پہنچتی ہے، اور جب آپ تک آواز پہنچتی ہے تو کہنے والا کہتا ہے یہ آواز کیسے پہنچی ہے؟ میں نے کہا اسپیکر کے ذریعے پہنچی ہے۔ اگر درمیان سے اسپیکر نکال دیا جائے تو پیچھے آواز نہیں جائے گی، اسپیکر موجود رہے مگر بجلی بند کر دی جائے تو جناب پیچھے آواز نہیں جائے گی، اور اگر بجلی ہے اور یا بٹن بند کر دیا جائے تو جناب پیچھے آواز نہیں جائے گی۔ پتہ چلا ایک تواتر ہے، ایک تسلسل ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک پاور ہاؤس ہے، اس پاور ہاؤس سے بجلی لی گئی ہے، اور اگر براہ راست اس پاور ہاؤس سے اس مائک کو لگا دیا جائے تو مائک نہیں چلے گا، مائک جل جائے گا، پنکھا لگا دیا جائے تو پنکھا نہیں چلے گا، پنکھا جل جائے گا، بلب لگا دیا جائے تو بلب نہیں جلے گا، بلب جل جائے گا، کیوں جل جائے گا؟ فریج جل جائے گا، موٹر جل جائے گی، مشین جل جائے گی۔ ہر وہ چیز جو بجلی پر چلتی ہے اگر پاور ہاؤس سے لگا لی جائے تو وہ چیز جل جاتی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے لائن کھودنی پڑتی ہے، کھمبے لگانے پڑتے ہیں، تاریں لگانی پڑتی ہے، اور وہ جو پاور ہاؤس ہے اس سے بجلی لی جاتی ہے، اور بجلی لے جانے کے بعد اسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ تقسیم ہو کر کوئی بجلی اسپیکر میں چلی گئی، کوئی پنکھے میں چلی گئی، کوئی جناب فریج میں چلی گئی، کوئی کسی گھر میں چلی گئی، کوئی کسی محلے میں چلی گئی۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا کہ اس کے وولٹیج کم کر دیے گئے۔ اگر یہ وولٹیج بڑھ جائیں گے یعنی 11,000 وولٹیج جو کھمبے میں آ رہے ہیں اگر گھر میں آئے گا تو گھر میں بجلی نہیں چلے گی۔ اسے تقسیم کر کے لایا گیا
تب یہاں تک پہنچے، آگے اس کے شعبے نکل گئے، کسی کو کہاں اور کسی کو کہاں دیا گیا، مگر پاور ہاؤس سے جب بجلی آئی تھی تو پوری آئی تھی، جن تاروں سے لی تھی ان تاروں نے پوری لی تھی، آگے تقسیم ہوتی چلی گئی اور تقسیم ہو کر یہ اپنا کام کرتی چلی گئی۔ میں اس بات کو سمجھانے کے بعد آپ سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، ان دونوں باتوں کے تناظر میں، اور وہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں، ہر بندہ دین کی خدمت کر رہا ہے، ہر شعبہ دین کی خدمت کر رہا ہے، مگر اس نے دین پاور ہاؤس سے نہیں لیا، اس نے دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں لیا۔ براہ راست کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ آپ میں اور مجھ میں وہ سکت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے ہم حضور کے چہرے کو دیکھ سکے، ہم میں وہ طاقت نہیں ہے ہم حضور کے نور کو برداشت کر سکے، ہم میں وہ طاقت نہیں ہے ہم حضور کے چہرے اور جلال کا سامنا کر سکے، حضور کے لفظوں، حضور کے جملوں، حضور کی واز، حضور کی تقریر، حضور کے بیان، حضور کی جسم کو سامنے براہ راست دیکھ سکے اور اس سے چیز کو حاصل کر سکے۔ کیسے ہماری قوت نہیں؟ ایسے ہی نہیں جیسے اسپیکر میں قوت نہیں ہے، بلب میں قوت نہیں ہے، موٹر میں قوت نہیں ہے، فریج میں قوت نہیں ہے کہ پاور ہاؤس سے لگے تو برداشت نہیں کر سکیں گے، اس کے لیے سلسلہ بنایا۔ پاور ہاؤس میں کون سی تاریں دی گئی ہیں؟ جو مضبوط تاریں تھی، جن کے اندر سکت تھی، جن کے اندر طاقت تھی، جن کے اندر صلاحیت تھی، ان کو وہاں اہتمام اور بندوبست کر کے انہیں لگایا گیا۔ کمزور چیز قریب میں دے گی، تب جا کر بجلی یہاں تک پہنچی، پھر اس بجلی سے شعبے بنے، مختلف چیزیں بنی، مختلف چیزوں کا حصول ہوا، مختلف مکان بنے، مختلف چیزوں کو چلایا گیا۔ اسی طرح جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو انتخاب حضور کا ہوا، سارے نبیوں سے آخر میں آپ کو بھیجا گیا، کائنات کی آخری کتاب آپ کو دی گئی، دنیا کی ساری فضیلتیں آپ کو دی گئی، کائنات کی ساری عظمتیں آپ کو دی گئی، اللہ نے اپنے علوم کا بڑا حصہ آپ کو دے دیا، کائنات کا عظیم حسن آپ کو دے دیا، خوبصورت کردار آپ کو دے دیا، اعلیٰ گفتار آپ کو دے دی، بہترین وجود آپ کو دے دیا، بہترین زمانہ آپ کو دے دیا، بہترین دور آپ کو دے دیا۔ بھیجا کس لیے تھا؟ بھیجا اس لیے تھا کہ سارے عالم کے اندر آپ دین کو پھیلائیں اور دین کو عام کر دیں۔ قرآن کریم نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ کو دین حق دے کر بھیجا گیا۔ کیوں بھیجا گیا؟ رسالت کیوں دی گئی؟ دین حق کیوں دیا گیا؟ تمام خوبیوں سے کیوں نوازا گیا؟ قرآن نے کہا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے دینوں پر یہ دین غالب ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ اب آپ نے دین دینا تھا، کسی نے دین لینا تھا، آپ نے دین پڑھانا تھا، کسی نے دین پڑھنا تھا، آپ نے دین سمجھانا تھا، کسی نے دین سمجھنا تھا، آپ نے نور دینا تھا، کسی نے نور لینا تھا، آپ نے علم دینا تھا، کسی نے علم لینا تھا، آپ نے تزکیہ کرنا تھا، کسی نے تزکیہ کروانا تھا، آپ نے تربیت کرنی تھی، کسی نے تربیت کروانی تھی، مگر یہ کروائے کون؟ کروائے وہ جس میں صلاحیت موجود ہو، استعداد موجود ہو، قوت موجود ہو، قلب مضبوط ہو، جسم مضبوط ہو، نگاہیں یعنی بصارت اور بصیرت مستحکم ہو، وہی لے سکتا ہے۔ اس کے لیے خداوند قدوس نے انتخاب کیا، انتخاب کر کے ایسی قوت والے، ایسی طاقت والے، ایسی صلاحیت والے، ایسی آنکھ والے، ایسے دل والے، ایسے وجود والے، ایسے جسم والے لوگ پیدا کیے اور پیدا کر کے حضور کو دے دیے۔ اب توجہ میری طرف کرنا، حضور کو وہ لوگ دے دیے اور ان لوگوں کو حضور دے دیے، یعنی استاذ دے دیا شاگردوں کو، اور شاگرد دے دیے استاذوں کو۔ استاذ شاگرد کے پاس، شاگرد استاذوں کے پاس، استاذ شاگرد کے قریب، شاگرد استاذوں کے قریب۔ ایک تو کہا یتلو علیہم
آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ نفس کیجئے، ان کے قلوب کو صاف کیجئے، انہیں کتاب پڑھائیے، انہیں حکمت سکھائیے، انہیں تزکیہ سکھائیے. کنہیں پڑھائیں؟ قرآن نے کہا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جو آپ کی آمد سے پہلے گمراہی میں تھے، اندھیرے میں تھے، تاریکی میں تھے، انہیں ذرا نکالیے نا، روشن کیجئے. اندھیرے میں ضرور ہے، تاریکی میں ضرور ہے، مگر تاریکی ہے نہیں، دل تاریک نہیں ہے، دل روشن ہے. نظر ڈالیے، نگاہ ڈالیے، قریب بٹھائیے، ساتھ بٹھائیے، قرآن پڑھائیے، تلاوت کیجئے، دلوں پر محنت کیجئے، مزکی بن جائیے، مربی بن جائیے، معلم بن جائیے، تعلیم دے دیجئے. ان کے قلوب اور اذہان کو بدلے. اب پاور ہاؤس علم کی صورت میں، عمل کی صورت میں، نبوت کی صورت میں، صداقت کی صورت میں، دیانت کی صورت میں چمک اٹھا. اس سے کنیکشن لگانے کی ضرورت پڑی تو کنیکشن لگایا. کیسے کنیکشن لگایا؟ صداقت دینے کے لیے کنیکشن ابو بکر کا لگا، عدالت کے لیے کنیکشن فاروق اعظم کا لگا، سخاوت کے لیے کنیکشن عثمان غنی کا لگا، شجاعت کے لیے کنیکشن علی المرتضیٰ کا لگا. شجاعت، بہادری، ہمت، دلیری، نیکی، خوبی، وصف، صفات، کمالات، کرامات، عزت، عظمت، مرتبہ، رتبہ، درجہ، شان اور مقام کے لیے، دین سمجھنے کے لیے یہ ایک سے ایک آتے رہے. پاور ہاؤس سے منسلک ہوتے رہے. دین لے لیا، شریعت کو لے لیا، اسلام کو لے لیا، نور کو لے لیا، یہاں تک کہ قرآن کو لے لیا. وہ قرآن جس کے بارے میں کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن پہاڑوں پر پیش ہو، آسمانوں پر پیش ہو، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے وہ ریزے ریزے ہو جائے. مگر اس کے لیے قلب مصطفیٰ کا انتخاب کیا گیا. قرآن قلب مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور قلب پر اترے ممکن ہی نہیں. اسے برداشت کر سکتا اور براہ راست رسول سے اس کلام کو صحابہ کے علاوہ کوئی اور سنتا ممکن ہی نہیں تھا. ایک طرف قلب مصطفیٰ تھا، دوسری طرف قلب صحابہ تھے. قلب مصطفیٰ پر کتاب مقدس نازل ہوئی اور نازل ہونے کے بعد انہوں نے آگے پہنچایا. تو آگے جنہوں نے اس کتاب مقدس اور کتاب لا ریب کو لیا اور لینے کے بعد حاصل کیا، یہ انہی کا خاصہ تھا. اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختار علی، اللہ نے مجھے چنا، فاختار علی اصحابی، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. رسول اللہ بھی اللہ کا انتخاب ہے، صحابہ بھی اللہ کا انتخاب ہے. رسول اللہ کو بھی اللہ نے چنا ہے، رسول کے شاگردوں کو بھی اللہ نے چنا ہے. یہ انتخاب بھی بے مثال ہے، وہ انتخاب بھی بے مثال ہے. اس لیے کہ پاور اس سے نقشے لینے تھے، ان کو دینے تھے. پھر انہوں نے وہ دین لیا جس طرح تیری تارے، تیرے پاور ہاؤس سے آنے والے بجلی کے کھمبوں سے ہوتی ہوئی بجلی محلوں تک پہنچی، علاقوں تک پہنچی، گھروں تک پہنچی، مسجدوں تک پہنچی، مدرسوں تک پہنچی، شہروں علاقوں تک پہنچی، اور اس روشنی نے سب کو روشن کر دیا. اسی طرح رسول اللہ کی روشنی صحابہ تک آئی، صحابہ کے ذریعے روشنی دنیا کے کونے کونے تک پہنچی، ذرے ذرے تک پہنچی، پہاڑوں تک پہنچی، دریاؤں تک پہنچی، سمندروں تک پہنچی. پوچھنے والا پوچھتا ہے مولانا صاحب روشنی کہاں پہنچی؟ میں نے کہا جہاں آسمان کا سورج پہنچا وہاں تک یہ روشنی پہنچی. لیکن اگلی بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، روشنی مصطفیٰ بذریعہ صحابہ کرام صرف وہاں تک نہیں پہنچی جہاں تک آسمان کا سورج پہنچا ہے، بلکہ وہاں تک بھی پہنچی ہے جہاں آسمان کا سورج نہیں پہنچ سکا. 6 مہینے رات ہے، 6 مہینے دن ہے. بعض علاقے میں رات ہی رات ہے، بعض علاقے
علاقے میں دینی دن ہے، مگر رسول اللہ کا کلمہ، اللہ کے رسول کی شریعت، اللہ کے رسول کی سیرت، اللہ کے رسول کا دین، اللہ کے رسول کا پیغام وہاں تک بھی پہنچ گیا ہے، کونے کونے تک ان لوگوں نے پاور ہاؤس سے وہ دین لیا، دنیا تک پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے تو حافظ کہلاتا ہے، یہی وجہ ہے تو قاری کہلاتا ہے، یہی وجہ ہے تو مجاہد کہلاتا ہے، یہی وجہ ہے تو استاذ کہلاتا ہے، یہی وجہ ہے تو تبلیغی کہلاتا ہے، یہی وجہ ہے کوئی شیخ الحدیث کہلاتا ہے، یہی وجہ ہے کوئی شیخ التفسیر کہلاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کوئی مربی کہلاتا ہے، یہی وجہ ہے کوئی پیر کہلاتا ہے، یہی وجہ ہے کوئی مرشد کہلاتا ہے، یہی وجہ ہے کوئی شیخ الحدیث کہلاتا ہے، یہی وجہ ہے کوئی سیاستدان کہلاتا ہے، یہی وجہ ہے کوئی محقق کہلاتا ہے، یہی وجہ ہے کوئی دانشور کہلاتا ہے۔ پلٹ کر دیکھیے، پیچھے کو دیکھیے، ماضی کو دیکھیے، تلاش کیجئے روشنی کہاں سے آئی ہے، سمت کہاں سے آئی ہے، علم کہاں سے آیا ہے، نور کہاں سے آیا ہے، کلمہ کہاں سے چلا ہے، نماز کہاں سے چلی ہے، سیکھی کس نے ہے، پڑھی کس نے ہے، سمجھی کس نے ہے، ادا کس نے کی ہے، سجدے کس نے کی ہے، رکوع کس نے کی ہے، تلاوت کس نے کی ہے۔ آغاز میں جائیے، دیکھیے تو صحیح۔ میں آپ کو کہنے لگا ہوں، آپ کو بتانے لگا ہوں، جب آپ تلاش کرنے کے لیے اس قافلے کو نکلتے چلیں گے تو دارالعلوم دیوبند سے ہوتے ہوئے، بلکہ دارالعلوم ڈھاکہ سے ہوتے ہوئے، دارالعلوم کمیلا سے ہوتے ہوئے، بنگلہ دیش سے ہوتے ہوئے آپ دارالعلوم دیوبند میں جائیں گے۔ دارالعلوم دیوبند سے ہوتے ہوئے آپ کو پلٹ کر پیچھے جانا پڑے گا تو آپ بغداد میں جائیں گے۔ آپ بغداد سے ہوتے ہوئے جناب آپ مصر میں جائیں گے، شام تک جائیں گے، لبنان تک جائیں گے، عراق تک جائیں گے، عرب تک جائیں گے۔ آپ کو مکہ جانا پڑے گا، آپ کو مدینہ جانا پڑے گا، بیت اللہ جانا پڑے گا، مسجد نبوی جانا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا نور آیا کیسے ہے، نور لیا کس نے ہے، علم آیا کیسے ہے، علم لیا کس نے ہے، بات چلی کہاں سے ہے، بات لی کس نے ہے، بات نکلی کہاں سے ہے، بات بنی کہاں سے ہے، قرآن آیا کہاں سے، قرآن سمجھا کیسے گیا۔ جب یہاں تک آئیں گے تلاش کرتے کرتے مقام تک پہنچیں گے تو مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک طبقہ نظر آئے گا، ایک جماعت نظر آئے گی، ایک گروہ نظر آئے گا جو کمزور نہیں ہے، جس میں کمزوریاں نہیں ہے، جو علم سے مزین ہے، جو عمل سے مزین ہے، جو عظمت سے مزین ہے، جو نور سے مزین ہے، جو قرآن سے مزین ہے، حضور کی سیرت سے مزین ہے۔ اس کے پاس سبھی کچھ ہے، وہ کون ہے وہ بتانے کے لیے آپ کے پاس ہے۔ ہاتھ کھڑا کرو، مکہ بتاؤ، نعرہ لگاؤ، دنیا کو بتاؤ، انہیں کو کہتے ہیں صحابہ۔ صحابہ صحابہ ہاتھ اٹھاؤ مکہ بولو صحابہ 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 صحابہ۔ کون ہے بھائی، کون ہے صحابہ؟ کون ہے کون ہے کون ہے؟ پہلے پہل کون ہے؟ عقل آنے والے کون ہے؟ بنیاد کون ہے؟ لمبا کون ہے؟ مرکز کون ہے؟ ہدایت کا ذریعہ کون ہے؟ نبی کا راستہ کون ہے؟ ہدایت کا راستہ کون ہے؟ آس کا راستہ کون ہے؟ ہدایت کا راستہ کون ہے؟ صداقت کی تصویر کون ہے؟ ہدایت کی تصویر کون ہے؟ حیا کی تصویر کون ہے؟ شجاعت کی تصویر کون ہے؟ ہمت کی تصویر کون ہے؟ ہمت کی تصویر کون ہے؟ تیاری کی تصویر کون ہے؟ قرآن کی آیاتیں کون ہے؟ حدیث کے الفاظ کون ہے؟ حضور کا کردار کون ہے؟ کردار کون ہے؟ صحابہ کون ہے؟ صحابہ کون ہے؟ جوش پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو، جواب دو صحابہ 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 زندہ باد صحابہ شہید کرا، صحابہ شہید کرا، زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کچھ لوگ، کچھ طبقے، کچھ جماعتیں، کچھ گروہ صحابہ کے دشمن کو جواب دینا ہے عبادت سمجھتے، کیا سمجھتے ہیں؟
کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت سمجھتے ہیں۔ باطل کا صحابہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرو گے، جواب دو گے، صحابہ کرو گے، دفاع صحابہ کرو گے، مدح صحابہ کرو گے، صحابہ کی تعریف کرو گے۔ اگر صحابہ پر پہرا دو گے، جس طرح بلب چل کے روشنی دے رہا ہے، روشنی دین کی رہے گی، اور اگر صحابہ پر پہرا نہیں دو گے پھر روشنی نہیں، اندھیرا ہوگا۔ ہم نکلے ہیں اندھیروں کو مٹانے، ہم نکلے ہیں روشنی کو لانے، ہم نکلے ہیں باطل کو مٹانے، ہم نکلے ہیں حق کو بتانے، ہم نکلے ہیں بدعملی کو مٹانے، ہم نکلے ہیں امن کو لانے۔ انشاءاللہ آپ کی محبتوں سے، آپ کے توسط سے، آپ کی محبتوں اور چاہتوں سے محبت کا یہ پیغام بنگلہ دیش کے کوچے کوچے میں گونجے گا۔ ہر گھر سے صدا آئے گی، صحابہ صحابہ۔ مفتی صاحب اپنے دل میں مجھے ایک بات کر رہے ہیں، وہ کہتا ہوں وہ بات کہہ دیتا ہوں، یہ دل میں سوچ رہے ہیں۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، ہر نوجوان فرد سے مخاطب ہوں۔ ایسا ماحول پیدا کرو، دنیا پر واضح کرو، ہم صحابہ کے دشمن کا بائیکاٹ کریں گے، صحابہ کے گستاخ کا، صحابہ کے گستاخ کا، صحابہ کے گستاخ کا، صحابہ کے دشمن کا، صحابہ کے دشمن کا ہم ایسے بائیکاٹ کریں گے۔ صحابہ کے دشمن کو صحابہ کی تعریف پر انشاءاللہ ہم مجبور کر کے دم لیں گے۔ یہ پیغام پہنچاؤ گے گلی گلی، ہر ایک تک پہنچاؤ گے۔ نام میں عمر لگاؤ، معاویہ لگاؤ، عثمان نام رکھو، ابو بکر نام رکھو، مگر معاویہ ساتھ ضرور رکھنا۔ معاویہ کے دشمن کو پیغام جائے گا، یہاں گھر میں ہر گھر میں ایک بچہ معاویہ نام کا ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ کرو گے نوجوانوں یہ پیغام دو گے، اور نوجوانوں تم سے کہتا ہوں اپنا آئیڈیل کسی اور کو مت بناؤ، اپنا آئیڈیل صحابہ کو بناؤ۔ کس کو بناؤ گے؟ کس کو بناؤ گے؟ اپنا آئیڈیل کس کو بناؤ گے؟ ہر گھر میں یہ تبلیغ کرو گے، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ جوانوں محنت کرو گے، گھروں میں پیغام دو گے، ہر گھر میں اس بات کو ہم کرو گے، مدح صحابہ کرو گے، صحابہ کی عزت کی بات کرو گے، اور اپنے گھر میں فضائل اعمال میں سے حکایت صحابہ کی تعلیم کرو۔ ایک ایک صحابی کی حکایت